اسلام کی تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جو سچائی اور یقین کی پہچان بن جاتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، حضرت ابو بکر الصدیق، جن کا لقب ہی ان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ ان کے مقام اور مرتبے کا اندازہ آپ پیغمبر اسلام کے صرف اس ایک فرمان سے لگا سکتے ہیں، اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو خلیل یعنی اپنا سب سے گہرا دوست بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا۔ یہ الفاظ ان کے رشتے کی گہرائی کو بتانے کے لیے کافی ہیں۔ تو اس گفتگو میں ہم ان کی زندگی کے 3 بہت اہم واقعات دیکھیں گے۔ یہی وہ واقعات ہیں جنہوں نے انہیں الصدیق یعنی سب سے سچا کا لقب دلوایا، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ قرآن اور اسلامی اسکالرز ان لمحات کو کیسے دیکھتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس لمحے کو سمجھتے ہیں جب ان کے یقین کا شاید سب سے بڑا امتحان لیا گیا، اور یہ موقع تھا الاسراء والمعراج کے واقعے کا۔ لیکن اس کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ صدیقیت آخر ہے کیا چیز۔ جیسا کہ ڈاکٹر طاہر القادری اپنی کتاب الایمان میں بتاتے ہیں، یہ ایمان کی وہ حالت ہے جو ہر طرح کے شک، تجزیے اور شرط سے بالکل پاک ہو، مطلب ایک مطلق اور غیر مشروط یقین۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معجزاتی سفر معراج کا اعلان کیا تو مکہ میں جو لوگ شک کرتے تھے وہ سیدھا بھاگتے ہوئے ابو بکر کے پاس پہنچے۔ انہیں پورا یقین تھا کہ اتنی ناقابل یقین بات سن کر وہ بھی ضرور شک کریں گے، لیکن ان کا جواب ان کے ایمان کی طاقت کا آئینہ تھا۔ انہوں نے کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی سوال نہیں اٹھایا، انہوں نے صرف ایک بات پوچھی، کیا یہ بات انہوں نے خود کہی ہے؟ جب لوگوں نے ہاں میں جواب دیا تو ان کا وہ تاریخی جملہ سامنے آیا، اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر یہ سچ ہے، بات ختم۔ اور بس یہی وہ دن تھا، یہی وہ لمحہ تھا جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں الصدیق کے لقب سے نوازا۔ یہ لقب ان کے غیر متزلزل یقین کا ایک کھلا اعلان تھا۔ اور علماء اس واقعے کو قرآن کی اس آیت سے جوڑتے ہیں جو اس بات پر ایک طرح سے آسمانی مہر لگا دیتی ہے، اور وہ جو سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں۔ اس آیت سے ان کے اس عمل کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن سچا یقین صرف دل میں نہیں رہتا، وہ عمل میں بھی نظر آتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہی یقین وفاداری کی شکل میں کیسے ظاہر ہوا، اور وہ بھی اسلام کی تاریخ کے ایک سب سے خطرناک موڑ پر، یعنی ہجرت کے دوران غار میں ان کی رفاقت۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری اپنی کتاب السیرۃ النبویہ میں بتاتے ہیں کہ قرآن نے صرف ایک شخص کا ذکر کیا ہے جو غار ثور میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، اور وہ حضرت ابو بکر تھے۔ ذرا اس منظر کو تصور کریں، ہجرت کا وقت ہے، دشمن پیچھے لگے ہیں اور وہ غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں، اتنے قریب کہ حضرت ابو بکر کو تشویش ہونے لگی کیونکہ دشمن بالکل ان کے سر پر کھڑے تھے۔ اور اس سخت ترین لمحے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ کہے جو اطمینان کا سمندر بن گئے، لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور قرآن نے اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا جب اس نے اپنے ساتھی سے کہا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ 2 میں سے دوسرا تھا۔ اس آیت نے ان کے ثانی اثنین یعنی 2 میں سے دوسرا ہونے کے مقام پر مہر لگا دی۔ اچھا، تو ہم نے یقین دیکھا، ہم نے وفاداری دیکھی، اب ہم ایمان کے حتمی اظہار کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے قربانی۔ یہ امتحان غزوہ تبوک کے موقع پر آیا جب اپنا سب کچھ دینے کا وقت تھا۔ اس واقعے کو صحیح سے سمجھنے کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری کا یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ وہ اپنی کتاب فضائل صحابہ میں لکھتے ہیں، ابو بکر کے لیے مال دینا صرف خیرات نہیں تھا، یہ ان کے ایمان کی عملی تفسیر تھی۔ یہ صرف دینا نہیں تھا بلکہ اپنے یقین کا ثبوت تھا۔ اور یہ فرق اس وقت بالکل صاف نظر آیا جب غزوہ تبوک کے لیے چندہ جمع ہو رہا تھا۔ حضرت عمر اپنا آدھا مال لے آئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو انہوں نے کہا آدھا۔ لیکن جب حضرت ابو بکر اپنا سارا مال لے آئے تو ان سے بھی یہی سوال ہوا۔ ان کا جواب تھا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ عمل اصل میں قرآن کے اس اصول کی زندہ مثال ہے، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی سب سے پیاری چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو،
اور انہوں نے واقعی وہ سب کچھ دے دیا جو ان کے پاس تھا۔ تو یہ 3 کہانیاں، یقین کی، وفاداری کی اور قربانی کی، یہ سب مل کر ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ یہ ایک صدیق کی زندگی کے جو بنیادی ستون ہیں ان کو ہمارے سامنے واضح کرتی ہیں۔ تو آئیے ان خوبیوں کا ایک خلاصہ کرتے ہیں۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ پہلی چیز، ایسا یقین جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو، جب آپ کو پتا ہو کہ سچائی کہاں سے آ رہی ہے۔ دوسری چیز، ثابت قدمی، مشکل وقت میں وفاداری اور بھرپور حمایت۔ اور تیسری اور آخری چیز، مطلق قربانی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو اپنی تمام دنیاوی چیزوں پر ترجیح دینا۔ حضرت ابوبکر کی زندگی صرف تاریخ کا ایک باب نہیں ہے، نہیں، یہ ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے۔ تو آئیے اس آئینے میں ایک لمحے کے لیے اپنے ایمان پر غور کرتے ہیں۔ ان تمام واقعات کی روشنی میں آج سوال ہم سب کے لیے ہے، کیا ہمارا ایمان بھی ایسا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اس عظیم شخصیت کی زندگی کو سمجھنے کے بعد خود سے ضرور پوچھنا چاہیے۔